جب انسان سے گناہ ہو جائے تو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نفل پڑھے اور اللہ تعالی سے دعا مانگے۔ سیدنا صدیق اکبر عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جلدی معاف فرما دیں گے۔ اور بعض بزرگوں نے لکھا الصیام، نفلی روزے رکھے اور افطاری کے وقت دعا مانگے، کیونکہ روزہ دار کی دعا افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ جس سے گناہ سرزد ہو جائے اللہ کے راستے میں صدقہ کرے۔ الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، صدقہ انسان کی خطاؤں کو اس طرح مٹا دیا کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، اگر گناہ سرزد ہو گیا تو تسبیحات بھی پڑھے اور مراقبہ بھی لمبا کرے۔ البر والصلہ، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، صلہ رحمی کرنا۔ الاحسان الی الخلق، اگر گناہ سرزد ہو جائے تو انسان مخلوق کے اوپر رحم کھائے، ترس کھائے، تو اللہم اغفر لی، رب اغفر لی، یہ کہنا بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ اور دوسروں سے دعا بھی کروانا کا سبب بن جاتا ہے، اور دوسروں سے دعا بھی کروانا، یہ جو کہتے ہیں نا جی امی دعا کر دیں، ابو دعا کر دیں، مولانا ہمارے لیے دعا کر دیں، حضرت صاحب دعا کر دیں، یہ انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا جب وہ عمرے کے لیے جا رہے تھے کہ اے بھائی اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بھولنا۔ امت کو تعلیم دی کہ تم دوسروں کو بھی دعاؤں کے لیے کہو۔ اب غور کیجئے، بات بڑی عجیب ہے کہ کان عمر رضی اللہ تعالی عنہ یطلب من الصبیان الاستغفار ویقول انہم لم تذنبوا۔ عمر الخطاب لانو چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہتے تھے کہ میرے لیے دعا کرو، اس کی وجہ یہ کہ تم چھوٹے ہو، معصوم ہو، تمہاری دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرمائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھیے، یقول لغلمان کتاب، جو پڑھنے والے بچے آتے تھے نا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کو فرمایا کرتے تھے قولوا اللہم اغفر لابی ہریرہ، کہ بچوں دعا کیا کرو اللہ ابو ہریرہ کی مغفرت فرما دے۔ فیدعون، وہ بچے دعا مانگتے تھے، فیؤمن علی دعائہم، جب وہ دعا مانگتے تھے تو ابو ہریرہ لانو ان کی دعا پر آمین کہا کرتے تھے۔ اب ذرا غور کیجئے، صحابی رسول ہیں، اللہ نے اتنی شان دی ہے، مگر جس کو اللہ سے مغفرت لینی ہو وہ تو سہارے ڈھونڈتا ہے نا۔ چھوٹے بچوں سے بھی دعا کروانا، ہمارے اکابر کے اندر بھی یہ ایک عمل نظر آتا ہے۔ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے اوپر قبض کی کیفیت طاری ہو گئی، بہت میں نے کوشش کی کہ یہ وسط میں تبدیل ہو جائے، استغفار بھی کیا، اللہ سے معافیاں بھی مانگی، مگر قبض کی کیفیت ختم نہیں ہوتی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے قریب میں ایک مدرسہ تھا جس میں بچے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، چھوٹے بچے۔ تو میں ان کے پاس گیا، جب گیا تو بچے دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے جی کہ ایک بزرگ آئے ہیں، اللہ کے ولی آئے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو میں نے کہا یہ تمہارا میرے ساتھ حسن ظن ہے، سچی بات تو یہ کہ میں اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم استغفار کرو، اللہ چھینی ہوئی کیفیات کو پھر واپس عطا فرما دے۔ چھوٹے بچوں سے دعائیں کروانا۔ اور بکر المزنی رحمت اللہ علیہ عجیب بات کرتے تھے، فرماتے تھے کہ لو کان رجل یطوف علی الابواب، اگر بندہ جس نے گناہ کر لیے ہوں وہ لوگوں کے دروازوں پہ اس طرح طواف کرتا کما یطوف المسکین،
جس طرح کے مسکین روٹی مانگنے کے لیے دروازوں کا طواف کرتا ہے، تو گناہگار بندہ اگر سب لوگوں کے دروازوں کا اس طرح طواف کرتا جس طرح مسکین روٹی مانگنے کے لیے طواف کرتا ہے، اور ہر دروازے والے کو کہتا استغفروا لی، میرے لیے استغفار کرو، لکان لہو ان یفعل، چاہیے تھا کہ وہ ایسا کر گزرتا۔ جس نے اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہو تو کوئی بھی اس کے لیے ہیلا اختیار کرنا پڑے تو اس کو تو ضرور کرنا چاہیے۔ تو سوچئے کہ اگر فقیر کی طرح ایک ایک دروازے پر جا کر ان سے ریکویسٹ کرنی پڑ جاتی کہ جی میرے لیے مغفرت کی دعا کرو، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی نفع کا سودا تھا، ایسا کر گزرنا چاہیے تھا۔ من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یومہ 100 مرتن، حدیث مبارکہ کہ جو بندہ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کرتا ہے، حطت خطایاہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندروں کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہوں۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا، انی اصبت ذنبا عظیما، یہ الفاظ ہیں، میں بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں، فوت ہو گئیں۔ فرمایا تمہاری خالہ؟ کہنے لگے جو وہ زندہ ہیں۔ فرمایا فبرہا، جاؤ خالہ کے ساتھ نیکی کا معاملہ رکھو، اللہ اس پر تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ہم بندوں پہ ترس کھائیں گے، اللہ تعالی ہم پہ ترس کھائیں گے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی فاحشہ عورت تھی، زانیہ عورت تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ تعالیٰ نے پانی پلانے پر اس کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ اور کبھی کبھی گناہوں کی بخشش کا سبب ایک اور بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بیماری بھیج دیتے ہیں، کوئی غم بھیج دیتے ہیں، کوئی پریشانی بھیج دیتے ہیں۔ المصائب والہموم، ان سے بھی بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ سنیے، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتی الشوکۃ یشاکها الا کفر اللہ بہا من خطایاہ۔ مومن کو جو بھی درد، تکلیف، بیماری پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، اس تکلیف کے پہنچنے پر بھی اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور آج کل کیا حال، ذرا سی تکلیف پہنچی اور شکوے شروع، بے صبری، ذرا سی بات پہ انسان شکوے کرنے لگ جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس بے صبری سے اپنے گناہوں کے مٹنے والے عمل کو ختم کر لیتا ہے۔ اگر صبر کر لیتا تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کن گناہوں کو مٹا دیتے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، وہ بچے کو گندا نہیں دیکھ سکتی۔ اگر دیکھتی ہے کہ اس نے مٹی لگا لی، کپڑے گندے کر لیے، تو وہ اپنے بچے کو نہلانے کے لیے لے جاتی ہے۔ اب بچہ رو رہا ہوتا ہے، باپ پوچھے کہ میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ ماں کہاں گئی؟ تو دوسرا بندہ جواب دے گا کہ جی ماں ہی تو رلا رہی ہے۔ تو وہ حیران ہوگا کہ ماں بیٹے کو رلا رہی ہے، لیکن جب بتایا جائے گا کہ بچے کے جسم سے نجاست لگ گئی تھی، ماں دھو رہی ہے اور دھونے کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے، تو اس کا جو غصہ تھا وہ خوشی میں تبدیل ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح ہم گناہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی پریشانی، مصیبت، بلا بھیج دیتے ہیں، اور وہ حقیقت میں گناہوں کو دھونے کے لیے ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، لا یزال البلاء بالمؤمن او المؤمنۃ فی نفسہ ومالہ وولدہ حتی
یلقی اللہ تعالی وما علیہ من خطیئہ، بندے کو کوئی بھی مصیبت پریشانی جب پہنچتی ہے اور وہ صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملے گا کہ اس کے سب گناہ معاف کر دیے گئے ہوں گے۔ جو انسان توبہ کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو انعام ملتا ہے۔ سب سے پہلے گناہ معاف ہوتے ہیں، جنت میں جانے کا فیصلہ۔ دوسری بات کہ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ گناہ کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ پھر تیسرا، اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کے معاملے میں اپنے بندے کی مدد فرماتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں عاجزی پیدا کر دیتے ہیں، انکساری پیدا کر دیتے ہیں۔ ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ربما فتح لک باب الطاعۃ وما فتح لک باب القبول، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے نیکی کا دروازہ کھول دے، قبولیت کا دروازہ نہ کھولے۔ لہذا نیکی کرنا الگ بات، اللہ کے ہاں اس کا قبول ہو جانا یہ الگ بات ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ربما قدر علیک المعصیۃ، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں ایک گناہ لکھ دیا ہو، فکانت سببا فی الوصول، اور اس گناہ نے تمہارے لیے اللہ سے واصل ہونے کا ذریعہ بننا ہو۔ کیا مطلب؟ کہ انسان گناہ کرتا ہے، پھر جب توبہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ معصیۃ اورثت ذلا للہ، ایسا گناہ کہ جس کے بدلے میں انسان کو اپنا آپ اللہ کے سامنے ذلیل لگے، شرمندگی والا لگے، اور اس کے اندر انکساری ہو، خیر من الطاعۃ، وہ گناہ اس نیکی سے بہتر ہے، اورثت عجبم و استکبارا، کہ جو نیکی انسان کے اندر عجب اور استکبار کو پیدا کر دے۔ اس نیکی سے وہ گناہ زیادہ بہتر ہے جو انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کر لے۔ پھر جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس بندے سے خوش ہوتے ہیں، مگر اس توبہ میں کئی چیزیں رکاوٹ ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے طول العمل، ہاں میں توبہ کر لوں گا، اسی میں ہی انسان زندگی کا وقت گزارتا چلا جاتا ہے۔ کل امرئ مسبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ، صحابہ رضی اللہ عنہم یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ ہر بندہ صبح کرتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور اس کی موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتی ہے۔ تو کیا پتا انسان کو کب موت آ جائے۔ اور کئی مرتبہ اللہ کی جناب میں انسان کو مایوسی ہوتی ہے، یہ مایوسی کفر تک پہنچا دیتی ہے، اور کئی مرتبہ انسان قضاء و قدر پہ اعتراض کرتا ہے، اور یہ اللہ نے چونکہ لکھا تھا اس لیے ہونا ہی تھا۔ ایسی بات نہیں، رب کریم نے اختیار بندے کو دیا ہے، کرے یا نہ کرے۔ چنانچہ ایک آدمی نے گناہ کیا، ان رجلا وقع فی معصیۃ فقام یناجی ربہ قائلا، گناہ کر کے وہ اپنے اللہ کے سامنے یہ کہنے لگا، الہی انت قضیت انت قدرت انت حکمت، اللہ تو نے یہ گناہ مقدر میں لکھا تھا، تو نے اس کا فیصلہ کیا تھا، آپ ہی نے تقدیر بنائی تھی۔ فسمع صوتا یقول لہ، آواز آئی، کہنے والے نے کہا، ھذا حق الربوبیہ، میرے بندے میں نے تیری تقدیر بنا کر ربوبیت کا حق ادا کیا، فَأَيْنَ أَدَبُ الْعُبُودِيَّةِ، عبودیت کا ادب کہاں ہے؟ بات اس کو سمجھ آ گئی، کہنے لگا، الہی انا عصیت وانا اسرفت وانا ظلمت، اللہ میں نے گناہ کیا، میں نے اسراف کیا، میں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ فسامع کا ان اللہ یقول لہ، آواز آئی جیسے اللہ کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہو، انا غفرت وانا عفوت وانا رحمت، اگر تو نے تسلیم کر لیا کہ تجھ سے خطا ہوئی، میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تیری خطاؤں کو درگزر فرما دیا۔
آخرت کے بارے میں انسان سوچے تو توبہ کی توفیق جلدی نصیب ہو جاتی ہے۔ امام ابی بکر بن فورق کے بارے میں آتا ہے، ایک بندہ ان کے پاس داخل ہوا، وہ کہتے ہیں فلما رآنی، جب میں نے ان کو دیکھا، دمعت عیناہ، آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں، فقلت لہو، میں نے یہ کہا، ان اللہ تعالی یعافیک و یشفیک، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا بھی دے دیں گے، معاف بھی فرما دیں گے۔ فقال علی، انہوں نے جواب دیا، ترانی اخاف الموت، تو یہ محسوس کر رہا ہے کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں؟ ایسی بات نہیں، انما اخاف مما وراء الموت، موت کے بعد کیا ہوگا مجھے وہ ڈر لگ رہا ہے۔ تو آخرت کے بارے میں سوچے تو بھی توبہ کی توفیق۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیں گے۔ پروردگار عالم آج کی اس مجلس میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔